کبھی سوچا ہے کہ ہم روزانہ جن پہاڑوں یا چٹانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، سڑکوں کے کنارے، ہائی ویز پر، یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں اپنی جگہ پر ٹکی کیسے رہتی ہیں؟ بظاہر تو بہت مضبوط لگتی ہیں، پر آخر کیا چیز ہے جو انہیں گرنے سے روکے ہوئے ہے؟ چلیں آج اسی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے نا، کہ یہ جو بڑی بڑی چٹانی دیواریں ہیں جن کو کاٹ کر ہم نے شاہراہیں، ریلوے لائنیں، یہاں تک کہ شہر بسا دیے ہیں، یہ آخر گرتی کیوں نہیں؟ اور دیکھیں، انجینئرز کے لیے اس بات کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا ہماری حفاظت اور ہمارے پورے انفراسٹرکچر سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب ہو، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انجینئرز نے اس کو سمجھنے کے لیے ان ناکامیوں کو 4 مین کیٹیگریز میں بانٹ دیا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان چاروں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ آخر یہ پہاڑ حرکت میں آتے کب اور کیسے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے آسان قسم سے۔ اسے کہتے ہیں پلین فیلئر، اور جیسا کہ نام سے ہی لگ رہا ہے، پلین یعنی ایک سیدھی سطح، تو یہ ناکامی ایک ہی سیدھی سطح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ذرا سوچیں کہ ایک میز ہے اور وہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، اس پر ایک کتاب رکھی ہے۔ اب اگر میز کا جھکاؤ ایک حد سے زیادہ ہو جائے اور سطح بھی ہموار ہو تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کتاب سیدھی نیچے پھسل جائے گی۔ بس پلین فیلئر بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناکامی بس یوں ہی ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے لیے کچھ خاص جیومیٹریکل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہاں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہے سلائیڈ پلین، یعنی وہ سطح یا وہ ریمپ جس پر چٹان کا بلاک پھسلے گا، اور دوسرا اوپر کی طرف ایک ٹینشن کریک ہے، یعنی ایک دراڑ جہاں سے یہ بلاک اصل چٹان سے الگ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ خاص شرائط ہیں کیا؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس سطح پر چٹان نے پھسلنا ہے اس کا رخ تقریباً وہی ہونا چاہیے جو پوری ڈھلوان کا ہے۔ دوسری بات، اس سطح کو ڈھلوان کے چہرے پر کہیں نہ کہیں باہر نکلنا چاہیے۔ انجینئرز اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈے لائٹنگ، یعنی وہ سطح باہر نظر آ رہی ہو۔ اور سب سے ضروری بات، اس سطح کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہو کہ وہ فرکشن یعنی رگڑ کی قوت پر قابو پا لے۔ جب یہ ساری شرائط ایک ساتھ پوری ہوتی ہیں تبھی یہ بلاک حرکت کرتا ہے۔ تو یہ تو تھا پلین فیلئر، کافی سیدھا سادہ کانسیپٹ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا عام نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ عام ہے ویج فیلئر، اور اس میں ایک نہیں بلکہ 2 سطحیں ملوث ہوتی ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا بلاک کسی ایک سطح پر نہیں پھسلتا، بلکہ چٹان کا ایک ویج شیپ یعنی پچھڑ جیسا ٹکڑا 2 کمزور سطحوں کے ملاپ کے ساتھ پھسلتا ہے۔ تو یہ ایک سیدھے ریمپ والا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک 3D مسئلہ بن جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ 2 سطحیں کیسے مل کر ایک وی کی شکل بنا رہی ہیں۔ جب اس وی کا رخ نیچے اور ڈھلوان سے باہر کی طرف ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا ویج کشش سخل کی وجہ سے باہر کی طرف پھسل سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کیک میں سے ایک سلائس نکالا جاتا ہے۔ اور بالکل پلین فیلئر کی طرح ویج فیلئر کے لیے بھی کچھ خاص جیومیٹریکل شرائط ہیں۔ ان دونوں سطحوں کے ملنے سے جو لائن بنتی ہے اس کا ڈھلوان سے باہر کی طرف جھکا ہونا ضروری ہے، اور ہاں، اس لائن کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہو کہ وہ فرکشن کو اوور کم کر سکے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ وہ ڈھلوان سے بھی زیادہ سٹیپ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک توازن کا کھیل ہے۔ اچھا، ابھی تک ہم بات کر رہی تھے ٹھوس بلاکس والی چٹانوں کی۔ اب ذرا کمزور مواد کی طرف آتے ہیں، جیسے مٹی ہو گئی یا ایسی چٹان جو بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہو۔ یہاں ناکامی کا انداز بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ یہاں مٹی یا چٹان ایک سیدھی لائن میں نہیں پھسلتی، بلکہ ایک گھومتی ہوئی چمچ جیسی حرکت میں گرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے آئس کریم کا سکوپ۔ جیسے آئس کریم نکالتے ہیں تو ایک گولائی میں ایک خمیدہ سطح بنتی ہے نا، بالکل ویسی ہی شکل اس ناکامی کی سطح کی ہوتی۔ اب اس طرح کی گولائی والی ناکامی کو اینالائز کرنے کے لیے انجینئرز ایک بڑا دلچسپ طریقہ استعمال کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں میتھڈ آف سلائسز۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے مٹی کے ماس کو اپنے ذہن میں کئی سیدھے سیدھے ٹکڑوں یعنی سلائسز میں کاٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ ہر ایک سلائس پر لگنے والی فورسز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ پوری ڈھلوان کتنی محفوظ ہے۔ اور اس طرح کی ناکامی ہوتی کہاں ہے؟
عام طور پر ایسی جگہوں پر جہاں مواد دانے دار ہو، جیسے ریت یا مٹی کے ڈھلوانے، یا پھر کانوں سے جو ٹوٹی ہوئی چٹان کا ملبہ نکلتا ہے اس کے ڈھیر، یا پھر ایسی چٹان جو اتنی زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہو کہ اس کا رویہ بھی مٹی جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنی آخری قسم کی ناکامی پر، اور یہ پھسلنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے گھومنے یعنی روٹیشن کے بارے میں۔ اسے کہتے ہیں ٹاپلنگ، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس کا نام ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے ڈومینوز کی لائن۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ڈومینو کو گرائیں تو وہ اپنے سے اگلے والے کو گراتا ہے، اور یوں ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ٹاپلنگ فیلئر میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ چٹان کے لمبے پتلے کالمز ایک دوسرے پر جھکتے ہیں اور اپنی بنیاد کے گرد گھوم کر گر جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنا زبردست ہے۔ یہاں تھیری اور حقیقت ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ بائیں طرف انجینئرنگ ماڈل دکھایا گیا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اور دائیں طرف اصلی دنیا کی تصویر ہے جہاں بیسالٹ چٹان کے قدرتی کالم بالکل اسی طرح ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ یعنی جو تھیری ہے وہ حقیقت میں بھی ویسے ہی کام کرتی ہے۔ اچھا، ٹاپلنگ کی بھی آگے کچھ قسمیں ہیں۔ بلاک ٹاپلنگ میں تو سیدھے سیدھے الگ کالم گرتے ہیں۔ فلیکسچرل ٹاپلنگ میں لمبے پتلے سلیبز پہلے جھکتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایک ان دونوں کا مکسچر بھی ہے جسے ہائبرڈ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ناکامی کے وہ 4 بنیادی طریقے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجینئرز فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کوئی ڈھلوان محفوظ ہے یا نہیں؟ ان 4 قسم کی ناکامیوں کو پرکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ استعمال ہوتا ہے، اور اس پیمانے کو کہتے ہیں فیکٹر آف سیفٹی، یا مختصراً FS۔ اس کا کانسیپٹ بہت سادہ ہے۔ یہ اصل میں ایک ریشو ہے، ایک تناسب ہے۔ کن چیزوں کا؟ ان قوتوں کا جو ڈھلوان کو گرنے سے روک رہی ہیں، اور ان قوتوں کا جو اسے نیچے کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک رسہ کشی کے مقابلے کا تصور کریں۔ ایک طرف ہے روکنے والی یعنی مزاحمتی قوتیں، جیسے چٹان کی اپنی اندرونی مضبوطی جسے کوہیجن کہتے ہیں، یا سطحوں کے درمیان کی فرکشن یعنی رگڑ، اور دوسری طرف ہے کھینچنے والی یعنی محرک قوتیں۔ اس میں سب سے بڑی قوت تو چٹان کا اپنا وزن یعنی گریوٹی ہے، اور اکثر ایک بہت بڑا ولن بھی ہوتا ہے، پانی کا دباؤ۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر روکنے والی قوتیں گرانے والی قوتوں سے زیادہ ہیں تو فیکٹر آف سیفٹی 1 سے زیادہ آئے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈھلان مستحکم ہے یعنی سٹیبل ہے۔ اور اگر یہ 1 سے کم ہو جائے تو مطلب ہے کہ ناکامی کا خطرہ ہے۔ میں نے پانی کو ولن کہا تھا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے، پانی جب دراڑوں میں جاتا ہے تو وہ چٹان کے بلاکس کو ایک دوسرے سے دور دھکیلتا ہے، وہ چٹان کا وزن بھی بڑھا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ پھسلنے والی سطحوں کو چکنا کر دیتا ہے جس سے فرکشن کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ٹرپل تھریٹ ہے جو فیکٹر آف سیفٹی کو بہت تیزی سے نیچے گرا سکتا ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ہم ایک بہت بڑے سوال پر آ کے رکتے ہیں۔ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بارشیں شدید ہو رہی ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ مشکل علاقوں میں تعمیرات کر رہے ہیں، تو ہمارے ارد گرد موجود ان ڈھلوانوں پر کام کرنے والی قوتوں کا یہ جو نازک توازن ہے، یہ کیسے بدلے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں انجینئرز کو ڈھونڈنا ہوگا۔